میں اپنی تفتیشی کہانیوں میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے زمانے میں قتل کی وارداتیں بہت ہی کم ہوا کرتی تھیں۔ یہ حال نہیں تھا جو آج کل پاکستان میں ہے۔ دن دہاڑے قتل، ڈکیتیاں، پورے پورے کنبے کا قتل، سیاسی قتل، اور تھانوں میں وارداتوں کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ پھر ان حالات میں پولیس کی کارگزاری بھی ایسی ہو گئی ہے جیسی آج کل نظر آ رہی ہے۔ ہمارے وقتوں میں وارداتیں کم ہونے کی وجہ سے کسی کیس کی تفتیش کے لیے خاصا وقت لگتا تھا۔ انگریزوں کے دور میں قتل، ڈکیتی وغیرہ کو سنگین وارداتیں سمجھا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پولیس آندھی طوفان کی طرح ایسی خبریں سن کر حرکت میں آ جاتی۔ انگریز افسر تفتیشی افسر پر آصف کی طرح سوار رہتے تھے اور روز مرہ ڈائری چیک کرنے بھی آتے۔ مختصر طور پر یہ کہ انگریز اپنے بنائے ہوئے قانون پر خود بھی سختی سے عمل کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کرواتے تھے۔ جو کہانی آج میں سنا رہا ہوں اس کا تعلق ہندوستانی پنجاب سے ہے۔ ان دنوں میں شہر کے مضافاتی علاقے کے تھانے میں تعینات تھا۔ میرے تھانے کے زیر اثر خاصا وسیع علاقہ تھا۔ یہاں ہندو، سکھ اور مسلمانوں کی ملی جلی آبادی تھی۔ ان علاقوں میں چھوٹے موٹے جرائم بھی ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن ڈکیتی یا قتل جیسی سنگین واردات پچھلے 1.5 سال سے نہیں ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے یہ پرسکون تھانہ تھا۔ پھر قتل کی واردات آ گئی۔ نزدیکی گاؤں سے 3 دیہاتی تھانے میں یہ اطلاع لے کر آئے کہ ان کے گاؤں کے قریب کھیتوں میں ایک آدمی کی لاش پڑی ہے۔ تفصیل پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ مرنے والے کی شناخت ہو گئی ہے اور وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس کا نام جوہر علی بتایا گیا، یعنی مرنے والا مسلمان تھا۔ اصلاً اس واردات کی اطلاع لے کر نمبردار کو خود ہی آنا چاہیے تھا۔ یہ اس کے فرائض میں بھی شامل تھا۔ میں اس گاؤں کے نمبردار کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ہندو تھا اور اس کا نام تلک رام تھا۔ بہت ہی نیک اور فرض شناس انسان تھا جی۔ اس میں تعصب نام کو بھی نہیں تھا۔ سبھی مذہب کے لوگوں سے برابری کا سلوک کرتا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تلک رام خود کیوں نہیں آیا؟ اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ نمبردار کو بخار چڑھا ہوا ہے اور وہ لاش کی حفاظت کے لیے وہیں پر موجود ہے۔ بہرحال میں ضروری تیاری کر کے اور 2 کانسٹیبلوں اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اس کے آس پاس دیہاتیوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ تلک رام مجھے دیکھتے ہی بڑی تیزی سے آگے آیا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے تک لے جا کر پرنام کیا۔ میں اسے تفصیلات پوچھنے لگا۔ اچانک ایک طرف سے ایک عورت کے بلند آواز سے رونے اور بین کرنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک پختہ عمر کی عورت اپنے سینے پر 2 تھپڑ مار رہی تھی اور لاش کی طرف جانے کے لیے زور زور سے ہاتھ لگا رہی تھی۔ ایک 20-22 سال کا نوجوان اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نمبردار تلک رام نے مجھے بتایا کہ یہ مقتول جوہر علی کی بیوہ ہے اور نوجوان مقتول جوہر علی کا بیٹا مظفر علی ہے۔ نمبردار تلک رام نے بتایا کہ اس بیٹے کے علاوہ جوہر علی کی 2 بیٹیاں بھی ہیں جو دوسرے علاقوں میں بیائی ہوئی ہیں۔ ان کو بھی اطلاع بھجوا دی گئی ہے۔ لاش گندم کے کھیت کے 5-6 گز اندر کی طرف پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک منڈیر تھی۔ اس منڈیر کے دوسری طرف ایک چھوٹا سا نالا بنا ہوا تھا جو کھیتوں تک پانی پہنچاتا تھا۔ اس وقت تک نالے میں پانی بھی نہیں تھا۔ فروری کے آخری دن تھے اور گندم کے پودے اچھے خاصے اونچے ہو چکے تھے۔ میں نے کھیت کے اندر جا کر دیکھا لاش اوندے منہ پڑی تھی۔ جہاں لاش پڑی تھی اس کے ارد گرد فضل ٹوٹی ہوئی اور مسلی ہوئی تھی۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ مقتول نے خاصی مزاحمت کی ہوگی، لیکن قاتل یا پھر قاتلوں نے آخر کار اسے بے بس کر لیا۔ لاش کے ارد گرد خون بہہ بہہ کر جم گیا تھا اور اس پر بھی مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ ارد گرد گندم کے پودوں پر بھی خون کے چھینٹے پڑ کر جمے ہوئے تھے۔ جسمانی ساخت اور قد و قامت سے اندازہ ہوتا تھا کہ مقتول خاصا صحت مند تھا۔ اس کی گنپوٹیوں پر موجود سفید بالوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ 40-45 کے لگ بھگ اس کی عمر ہوگی۔ پشت پر کوئی بھی زخم نہیں تھا۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کی مدد سے لاش کو سیدھا کیا۔ اچھا خاصا خوبصورت آدمی تھا۔ مہنگے کپڑے کی بنی ہوئی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ پیروں میں چمڑے کے جوتے تھے جو دیہات میں کم لوگ پہنتے تھے۔ اس کے پیٹ پر زخموں کے نشان بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے پیٹ سے قمیض ہٹا کر دیکھا۔ چاقو یا خنجر کے 4-5 زخم تھے۔ ایک زخم 4-5 انچ لمبا تھا۔ سبھی زخم زیادہ گہرے تھے۔ لاش کے بائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی بھی تھی جس میں فیروزہ بھی جڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے گلے میں ایک تعویذ تھا
جو چاندی کے کھول میں تھا۔ میں نے اس کی جیب کی تلاشی لی تو کچھ روپے اور کچھ سکے بھی نکلے۔ یہ سبھی چیزیں میں نے اپنے قبضے میں لے لیں، پر بڑی باریک بینی سے جائے واردات کا میں نے جائزہ لیا، مگر کوئی چیز ایسی نہ ملی جو تفتیش میں مدد کر سکتی۔ ہر طرف گندم کی فصل، گھاس پھوس ہونے کی وجہ سے کھرے ملنے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ لاش کے ساتھ ملنے والی اشیاء میں سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ قتل کی وجہ روپیہ پیسہ ہرگز نہیں، اور نہ ہی یہ رازنی کا معاملہ ہے۔ قتل کا انداز اور زخموں کی تعداد سے دشمنی ظاہر ہو رہی تھی۔ قتل عام طور پر عورت کی وجہ سے یا پھر زمین جائیداد کے جھگڑے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میں نے بڑی باریک بینی سے معائنہ کیا، مگر مجھے جائے واردات پر کسی بھی عورت کی موجودگی کے آثار نہیں ملے۔ میں نے نقشہ صورتحال تیار کیا، لاش سے ملنے والی اشیاء کا اندراج کیا اور دیگر کاغذی کارروائی کر کے نمبردار تلک رام اور دوسرے موزن سے بطور گواہ دستخط کروا لیے۔ اس طرح میں نے لاش قانونی طور پر اپنے قبضے میں لے کر نمبردار سے کہہ کر ایک چارپائی اور چادر منگوائی۔ چارپائی تو آ گئی، پھر لاش کو اس پہ ڈال کر چادر سے ڈھک کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ تلک رام نے چارپائی اٹھانے کے لیے اپنے 4 آدمی بھی ساتھ کر دیے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ ہی بھیج دیا۔ جب وہ لوگ لاش کو لے جانے لگے تو مقتول کی بیوہ اس قدر دردناک انداز میں بیان کرنے لگی کہ وہاں موجود سبھی لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ہم پولیس والوں کو ایسے موقعوں پر اپنا دل پتھر کا بنانا ہی پڑتا ہے، ورنہ وہ تفتیش نہ کر سکیں۔ بہرحال لاش چلی گئی اور میں نمبردار تلک رام کے ساتھ اس کے پکے مکان کی بیٹھک میں ہار بیٹھا۔ میں نے مقتول کی بیوہ اور اس کے بیٹے سے بیان لینے سے پہلے ضروری سمجھا کہ نمبردار تلک رام سے مقتول جوہر علی کے متعلق معلومات لے لوں۔ نمبردار اپنے علاقے کے ہر مرد عورت کے بارے میں اتنی معلومات رکھتے تھے جتنی ان کو اپنے خون کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوتی۔ نمبردار میری ضروریات جانتا تھا کہ مجھے کس قسم کی معلومات کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے مقتول جوہر علی کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ جہاں ضرورت پڑی میں اس سے سوال بھی پوچھتا چلا گیا۔ ان معلومات کی روشنی میں مقتول جوہر علی کی جو شخصیت میرے سامنے آئی وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سنائے دیتا ہوں۔ جوہر علی کے گاؤں میں خاصی زمین تھی جس سے اس کو سال بھر کا اناج مل جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ زمینوں پر کام کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے زمین بٹائی پر دے رکھی تھی، خود وہ شہر کی منڈی میں آڑت کا کام کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس میں شہریوں جیسے چوچلے بھی پائے جاتے۔ بڑا ہی شوقین مزاج اور شوباز تھا۔ تلک رام نے جو اہم بات بتائی وہ یہ تھی کہ عورتوں کا شکاری تھا۔ گورے چٹھے اچھے نے نقش کی وجہ سے عورتیں اس کی جانب مائل بھی ہو جاتی۔ وہ اس عمر میں بھی ایسی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ جوا بھی کھیلتا مگر نشے سے دور بھاگتا تھا، سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا۔ نمبردار تلک رام کا اور میرا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ جوہر علی نے ضرور کسی کی بہن یا بیٹی بیوی سے یارانہ لگانے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کے وارثوں کو اس بات کا علم ہو گیا اور انہوں نے موقع پر ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ اب میرا کام یہ تھا کہ میں معلوم کروں کہ مقتول جوہر علی کے تعلقات آج کل کس عورت کے ساتھ تھے۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری تھا۔ تلک رام نے یہ بھی بتایا کہ اب پختہ عمر میں آ کر مقتول جوہر علی عورتوں کے معاملے میں محتاط ہو گیا تھا۔ دراصل اسے اس کی جوانی نے زیادہ بدنام کیا۔ جوانی کچھ نہیں دیکھتی، کچھ نہیں سوچتی کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تم کسی ایسی عورت کے متعلق بتا سکتے ہو؟ میں نے نمبردار تلک رام سے پوچھا جس کے ساتھ مقتول کے آج کل تعلقات ہوں۔ میری نظر میں ایک ایسی عورت تو ہے، نمبردار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ وہ بھویندر سنگھ کی بیوی رنی کور ہے۔ اس کے بعد نمبردار تلک رام نے مجھے ایک ایسی لمبی بات سنا دی۔ یہ بات چونکہ خاصی دلچسپ ہے اس لیے میں اسے پوری تفصیل سے اپنے الفاظ میں سنائے دے رہا ہوں۔ معلوم نہیں یہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ سنا ہے کہ بھویندر سنگھ شراب کے نشے میں دھت جوئے میں اپنی گھر والی کو جوہر علی کے آگے ہار گیا تھا۔ بعد میں جب بھویندر کا نشہ اترا تو اس نے اپنی خوبصورت بیوی کو جوہر علی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بات پر جھگڑا بہت بڑھ گیا۔ دوسرے جواریوں نے بیچ بچاؤ کروایا اور فیصلہ دیا کہ اصولاً بھویندر سنگھ ہمارے سامنے اپنی بیوی جوہر علی کے آگے ہار چکا ہے۔ اگر جوہر علی یہ بازی ہار جاتا تو بھویندر کی گھر والی رنی سنگھ اب جوہر علی کی ملکیت ہے۔ پھر بھی ہم جوہر علی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھویندر سنگھ کے ساتھ کچھ رعایت کریں۔
اس کے جواب میں جوہر علی نے کہا کہ وہ بھویندر سنگھ کے ساتھ صرف اتنی رعایت کر سکتا ہے کہ جتنی رقم اس نے داؤں پر لگائی تھی وہ اس سے دگنی رقم دے کر اپنی بیوی چھڑا لے۔ اس بات پر بھویندر سنگھ پریشان ہو گیا کہ وہ اتنی زیادہ رقم کا فوری طور پر انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ تب جوہر علی نے کہا کہ وہ بھویندر سنگھ کو پورے 1 ہفتے کی مہلت دے دیتا ہے، وہ 1 ہفتے تک پیسوں کا انتظام کر لے، اور اگر وہ انتظام نہ کر سکا تو پھر وہ اس کی بیوی چھین کر لے جائے گا۔ بھویندر سنگھ یہ بات مان گیا۔ بھویندر سنگھ کا معمولی مزارہ تھا، بڑی مشکل سے گھر کا دال دلیا پورا کرتا تھا، اور اتنی بڑی رقم کا انتظام کرنا ناممکن نہیں، بے حد مشکل تھا۔ اس نے ادھر ادھر سے یار دوستوں سے ادھار پیسے مانگنے شروع کر دیے، مگر اس کے یار دوست بھی مالی لحاظ سے اسی کی طرح تھے۔ 4 دن گزر گئے اور وہ بہت تھوڑی پیسے جمع کر سکا۔ صرف 3 دن ہی باقی رہ گئے تھے اور بھویندر سنگھ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ مطلوبہ رقم کا انتظام نہیں کر سکے گا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اسے اپنی بیوی ہاتھ سے نکلتی نظر آنے لگی۔ اچانک ہی اسے خیال آیا کہ اس کی گھر والی کے پاس تھوڑا سا زیور بھی تو پڑا ہوا ہے، اگر وہ اپنا زیور دینے پر آمادہ ہو جائے تو پھر کام بن سکتا ہے۔ رینی کور اپنے زیور کو بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا خاوند جوا کھیلتا ہے اور جواری کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ جواری ہارتا بھی جاتا ہے اور اس امید پر کھیلتا بھی جاتا ہے کہ وہ ایک ہی بازی میں اپنا سارا نقصان پورا کر لے گا۔ اسی امید پر وہ اپنی آخری جمع پونجی اور پھر گھر کا سامان بھی داؤں پر لگا دیتا ہے، اور بعض بے غرض اور بے حس جواری اپنی بیوی کو بھی تاش کے پتوں کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ بھویندر سنگھ کی بیوی بڑی سخت طبیعت کی عورت تھی، اس میں سے قوالی بے باکی بھی تھی اور وہ منہ پٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چھٹ بھی تھی۔ اکثر بھویندر کو ننگی گالیاں بکتی تھی اور ہاتھا پائی پر بھی اتر آتی۔ بھویندر سنگھ نے اس سے زیور مانگا تو وہ کبھی بھی نہ دیتی۔ بھویندر نے اپنی بیوی کا زیور چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ بیوی کو یہ بات معلوم ہو گئی تو گھر میں بڑا ہی دنگا فساد ہوگا۔ دوسری طرف اس کی عزت اور غیرت کا بھی مسئلہ تھا۔ بھویندر بے غیرت نہیں تھا، لیکن دیسی شراب کے نشے کی ترنگ میں اپنی عزت اور غیرت داؤ پر لگا بیٹھا تھا۔ رینی کور نے اپنا زیور ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس صندوق کو تالا بھی لگا رکھا تھا اور اس تالے کی چابی رینی کور نے ایک ڈوری میں پرو کر گلے میں ڈال رکھی تھی۔ آدھی رات کے وقت جب رینی کور گہری نیند سو رہی تھی تو بھویندر سنگھ نے بڑی استادی سے اس کے گلے سے چابی نکال لی اور صندوق کا دروازہ کھول کر زیور ڈھونڈنے لگا۔ کپڑوں کے اندر نچلی تہہ میں زیور اسے مل گیا۔ بھویندر نے اندھیرے میں ٹٹول کر یہ ساری کارروائی کی، پھر اس نے صندوق کا دوبارہ تالا بھی لگا دیا۔ لیکن بھویندر کی قسمت خراب تھی، یا شامت اعمال کہہ لیں کہ عین اسی وقت صحن میں 2 بلیاں لڑنے لگ گئیں اور یہ بڑی خوفناک آواز میں گھرانے لگیں۔ ان کی آواز سے رینی کی آنکھ کھل گئی اور پھر بھویندر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ رینی کور اسے ننگی گالیاں دیتی رہی اور وہ اس کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ یہ زیورات اسے دے دے۔ رینی کور نے بھویندر سنگھ سے کہا کہ وہ اسے سیدھی طرح بتائے کہ اسے زیور چوری کرنے کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے۔ پہلے تو بھویندر نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن رینی ٹلنے والی عورت نہیں تھی۔ آخر بھویندر نے اسے اصل بات بتا دی۔ اس کے بعد رینی نے بلند آواز میں اسے بولنا شروع کر دیا اور ایسی صلاحاتیں سنائی کہ بھویندر کو شرم سے پسینہ آ گیا۔ ارد گرد کے ہمسائے بھی جاگ اٹھے اور یوں تو صبح تک سارے گاؤں والوں کو علم ہو گیا کہ بھویندر نے کیا بےغیرتی دکھائی ہے۔ رینی کور نے کہا کہ میں کوئی گائے یا بکری نہیں ہوں کہ بھویندر نے باپ کا مال سمجھ کر مجھے داؤ پر لگا دیا۔ اگر میرا خاوند بے غیرت ہو گیا ہے تو میں اس سے بڑھ کر غیرت بن کر دکھاؤں گی۔ اب میں اس کی ہوں جس نے مجھے جوئے میں جیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بھویندر کو اپنے قریب آنے اور ہاتھ لگانے سے بھی منع کر دیا، اور پھر رینی کور نے انتقاماً جوہر علی سے اپنے تعلقات قائم کر لیے، جن کی کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا اور جو ناجائز کہلاتے ہیں۔ یہ بھویندر کی غیرت پر ایسی چوٹ لگی کہ اسے چپ سی لگ گئی اور وہ اندر ہی اندر سے گھلنے لگا۔ وہ سرعام کہتا پھرتا کہ اسے جب بھی موقع ملا وہ رینی کور اور جوہر علی کو قتل کر دے گا۔ بعد میں جوہر علی نے اسے جیت کی رقم معاف کر دی، مگر رینی کور نے بھویندر کو معاف نہیں کیا۔ وہ سرعام دوسروں سے دوستیاں لگانے لگی۔ دوسرے لفظوں میں جوش انتقام میں وہ اندھی ہو کر ایسے راستے پر چل پڑی تھی جس کا انتظام ایک اندھی گہرائی پر ہوتا تھا۔ اسی دوران 2-3 مرتبہ جوہر علی اور بھویندر کا جھگڑا بھی ہوا اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، لیکن بھویندر مارے اس بات سے کھاتا کہ اس کی اپنی مرغی خراب تھی جو دوسروں کے ہاں جا کر انڈا دیتی تھی۔
اس کے دل میں جوہر علی کے خلاف دشمنی پکی ہو گئی۔ وہ جوہر علی تھا جس کی وجہ سے اسے اپنی اتنی خوبصورت بیوی سے نہ صرف ہاتھ دھونا پڑے بلکہ ہر طرف اس کی بے عزتی اور بے غیرتی کے بھی چرچے ہو گئے۔ یہ تقریباً 2 ماہ پہلے کی بات تھی۔ تلک رام نے بھویندر سنگھ کی کہانی سنائی تو مجھے یوں لگا کہ اس نے بھویندر سنگھ کی صورت میں جوہر علی کے قاتل کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ دشمنی صاف تھی، قتل کی وجہ بھی صاف تھی۔ بھویندر سنگھ اب میرا مشتبہ نمبر 1 تھا۔ میں نے تلک رام سے بھویندر کے متعلق کچھ اور باتیں پوچھی اور پھر اس سے کہا کہ وہ اپنا ایک آدمی بھیج کر بھویندر کو یہیں پر بلا لے۔ نمبردار نے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ جائے اور بھویندر سنگھ جہاں بھی ملے اسے لے کر آ جائے۔ اگرچہ مقتولہ جوہر علی کے لواحقین صدمے کی حالت میں تھے، لیکن میرے لیے ان کا بیان لینا بہت ضروری تھا۔ میں نے ماتم والے گھر میں جانا مناسب نہ سمجھا اور ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ مقتول کے بیٹے مظفر علی اور اس کی ماں کو بھی یہاں پر لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ماں بیٹا بھی آ گئے۔ بیٹا تو حوصلے میں نظر آ رہا تھا، لیکن مقتولہ کی بیوہ کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ وہ غم سے نڈھال نظر آ رہا تھا۔ میں نے دونوں کے ساتھ رسمی افسوس کا اظہار کیا اور پہلے مظفر کو بیان کے لیے اپنے پاس بیٹھا لیا۔ مقتول جوہر علی کی کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ بات سارا ہی گاؤں جانتا ہے۔ مظفر علی نے کہا کہ بھویندر ان کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا اور یہ اسی کا کام ہے۔ بھویندر کو تمہارے باپ سے کیا دشمنی تھی؟ میں نے پوچھا تھا۔ اس کی بیوی آوارہ عورت ہے، مظفر علی نے کہا، میرے باپ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے تقریباً وہی بات سنا دی جو پہلے ہی نمبردار تلک رام سے میں سن چکا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے باپ کو بھویندر سنگھ نے ہی قتل کیا ہے۔ مظفر علی نے ساری بات سنا کر کہا کہ رات تمہارا باپ کہاں تھا؟ میں نے پوچھا، وہ جائے واردات تک کیوں گیا تھا؟ کیا رات کوئی اس سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ رات کو کوئی اس سے ملنے نہیں آیا، مظفر علی نے کہا۔ وہ رات کو گھر میں ہی سویا تھا۔ یہ پتہ نہیں وہ کس وقت باہر نکلا۔ اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا لڑائی جھگڑا؟ میں نے پوچھا۔ چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں، اس نے کہا، لیکن کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں تھی کہ قتل تک نوبت آ جائے۔ سنا ہے مقتول عورتوں کا شکاری تھا، میں نے اس سے کہا۔ اس میں میرے باپ کا قصور نہیں، اس نے کچھ ناگواری سے کہا۔ لوگ تو بات کا پتنگڑی بنا لیتے ہیں۔ میرا باپ اونچا لمبا اور خوبرو مرد تھا۔ اس کے بعد اکثر موٹے بد شکل یا پھر بالکل ہی مریل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی بیویاں میرے باپ کے پیچھے لگی رہتی تھیں اور بدنام کرتی تھیں۔ وہ بھی آخر بیٹا تھا، اپنے باپ کی حمایت تو قدرتی بات تھی۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، مظفر علی نے اچانک ہی کہا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام کی بات ہو۔ آج کل میرا باپ بہت پریشان رہتا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ آرٹ کے کام میں اسے بہت نقصان ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں منڈی میں موجود چند ہندو آڑتیوں نے ایسا چکر چلایا کہ میرا باپ سمجھ نہ سکا اور گھاٹا کھا گیا۔ وہ پیسے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ کہتا تھا کہ پاؤں جمانے کے لیے فوری طور پر خاصی رقم کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لی، مگر میرا خیال تھا کہ کاروبار میں ایسی اونچ نیچ تو ہوتی ہی رہتی ہے اور کاروباری حریف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی حرکتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس معاملے کی وجہ سے کوئی قتل ہوتا تو وہ جوہر علی نہ ہوتا، بلکہ جوہر علی کے ہاتھ اس کا کوئی کاروباری حریف ہندو قتل ہوتا۔ بہرحال میں نے مظفر علی سے اپنے کام کی کچھ اور باتیں بھی پوچھ کر اس کی والدہ یعنی مقتول جوہر علی کی بیوہ کو بلا لیا۔ اس سے بھی میں نے وہی باتیں پوچھی جو مظفر علی سے پوچھی تھیں۔ اس نے بھی تقریباً وہی جواب دیے جو اس کا بیٹا مظفر علی دے چکا تھا۔ میاں بیوی دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ مقتول کی بیوہ سے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے گی جو بیٹے کو معلوم نہ ہوگی، مگر مجھے اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ وہ پکی شوہر پرست عورت تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر کا ساکی کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا۔ گھر کے باہر وہ کیا کرتا ہے اس بات سے اسے کوئی غرض نہ تھی۔ میں نے دونوں کو ہی جانے کی اجازت دے دی۔ اب مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ جو آدمی بھویندر سنگھ کو لانے کے لیے گیا تھا وہ آ جائے، تو پھر میں بھویندر سنگھ کو ساتھ لے کر تھانے چلا جاؤں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ آدمی آ گیا جو بھویندر سنگھ کو لینے کے لیے گیا تھا۔ وہ بھویندر کو لے آیا۔ اس نے میرے کہنے پر بھویندر کو میرے سامنے پیش کر دیا۔ وہ ویسا ہی سکھ تھا جیسے عام طور پر سکھ ہوتے ہیں۔ شکل و صورت بھی باجی ہوئی سی تھی
مگر بھینسے کی طرح پلا ہوا تھا۔ میں نے اسے پہلی نظر دیکھا تو جو خیال میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ اتنے صحت مند جوان آدمی کی بیوی اسے ٹھکرا سکی اور اسے یاد لگا لے تو وہ پھر کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ قتل تو بڑی معمولی سی بات ہے۔ اس نے دونوں ہی ہاتھ جوڑ کر ہندوؤں کی طرح مجھے سلام کیا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ باقی تفتیش تھانے میں جا کر کروں گا۔ میں نے بھویندر سنگھ سے کوئی بھی بات نہ کی اور کانسٹیبلوں سے کہا کہ بھویندر کو ساتھ لے کر تھانے چلیں۔ یہ سنتے ہی بھویندر سنگھ تڑپنے لگا کہ اسے تھانے کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ کانسٹیبلوں نے اسے کہا کہ یہ تو اسے تھانے جا کر ہی پتہ چلے گا۔ اگر وہ شرافت سے نہیں چلے گا تو پھر وہ اسے چترول کرتے ہوئے لے جائیں گے۔ یہ بات سن کر وہ چپ چاپ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ تھانے پہنچ کر میں نے بھویندر سنگھ کو حوالات میں بند کرنے کا حکم دیا۔ میرا خیال تھا کہ بھویندر کو ابھی رات تک حوالات میں بند رکھا جائے، پریشان کیا جائے، پھر رات کو اس سے پوچھ گچھ کروں۔ یہ بھی ملزم کو نفسیاتی طور پر توڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ صبح سے دوپہر 2 بجے تک وقت ہو گیا تھا اور میں بھی خاصا تک گیا تھا، اسی لیے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً آدھے 1 گھنٹے آرام کے بعد میں تازہ دم ہو کر پھر تھانے میں آ گیا۔ میں نے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے، ان میں مصروف ہو گیا۔ شام 7 بجے کے قریب وہ ہیڈ کانسٹیبل بھی آ گیا جو پوسٹ مارٹم کے لیے مقتول جوہر علی کی لاش کے ساتھ گیا تھا۔ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر آیا تھا۔ مقتول کی لاش کو ضروری کارروائی کرنے کے بعد میں نے اس کے بیٹے مظفر علی کے حوالے کر دیا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی۔ موت کا وقت رات 12 بجے کے بعد کا لکھا تھا۔ مقتول کے معدے میں غیر ہضم شدہ غذا بھی موجود تھی۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ مقتول کے جسم پر چاقو اور خنجر کے 5 زخم تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ان کی لمبائی اور گہرائی بھی لکھی ہوئی تھی۔ ایک زخم نے معدے اور انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔